السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ سراندیپ کے دربار میں مہاراجہ سراندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت کے نیچے دائیں بائیں آبنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راج کمار عہدے رام کی تھی۔ راج کمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوبدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجا پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا؟ ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجا نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھ میں چاندی کا ایک تش تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجا کے تخت کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجا، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز تھیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو کی وسیع فراست اور سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیلون سراندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کی خاک سیلون سراندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے اور بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غائب درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمہ تن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجا اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راج کمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راج کمار نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راج کمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راج کمار نے پوچھا، آپ کا نام؟
نوارد نے جواب دیا، زبیر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر پژمردی چھا گئی۔ راجہ کچھ دیر یہ نہ فیصلہ کر سکا کہ اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کی بجائے ان دو کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجہ کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سراندیپ کے راجہ کو ہمارے خلیفہ اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سراندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجہ اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجہ نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے استاد ہیں۔ راجہ اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجہ نے کہا، ہاں دلیپ، ابو الحسن کا کچھ نہیں پتہ چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی عرب جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ میں عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید جو بادشاہ نے دیے ہیں، اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجہ نے جھک کر ڈبیا کھولی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے راجکمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راجکمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے کلوں کو مٹی کے گروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں۔ اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ راجکمار کسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنہیں سراندیپ کا سادہ دل راجہ روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، یکے بعد دیگر تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو الحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ آہ، بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا، تلوار کا دھنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں،
اور وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج انہیں ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا۔ وہ آپ دیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار کے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر کپ کپی سی طاری ہوگی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کیے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ کو بذات خود ابو الحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کے ایلچی کی موجودگی کا احساس اسے انتہائی ضبط سے کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجکمار کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابو الحسن کے ساتھ بے حد انس تھا، میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا، مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری نہید کا دکھ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی، اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، نہید کون ہے؟ راجہ نے جواب دیا، وہ ابو الحسن کی اکلوتی بیٹی ہے، میں بھی اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا، دلیپ، انہیں مہمان خانے میں لے چلو، اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں راجکماری کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا، دلیپ سنگھ، انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔